تو ایک مرتبہ مامون نے مناظرہ رکھا تھا. مامون الرشید نام آپ نے سن رکھا ہوگا, بنی عباس کے خلفاء میں سے ہارون رشید کے بعد اس کے دونوں بیٹے امین اور مامون. مامون ایران پہ حکمران تھا, حاکم تھا. بعد میں اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد پوری حکومت اس نے قبضے میں لے لی تھی. تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلوا لیا تھا تاکہ نظر رکھے اور جاسوسی کرتا رہے, اور کسی طرح سے ایک مناظرہ امام کو ہروا دے تاکہ پھر شیعہ امام سے دور ہو جائیں. اور جتنی اسے ضد تھی کہ امام ایک مناظرہ ہار جائیں, کسی طرح سے لوگوں کی نظروں میں گر جائیں, قدرت کو اتنی ہی ضد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے. نے امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلوا لیا تھا تاکہ نظر رکھے اور جاسوسی کرتا رہے, اور کسی طرح سے ایک مناظرہ امام کو ہروا دے تاکہ پھر شیعہ امام سے دور ہو جائیں. اور جتنی اسے ضد تھی کہ امام ایک مناظرہ ہار جائیں, کسی طرح سے لوگوں کی نظروں میں گر جائیں, قدرت کو اتنی ہی ضد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے. تو اب ایک مرتبہ مامون نے خاموشی سے منصوبہ بنایا اپنے ایک وزیر کے ساتھ, فضل ابن ربی. فضل ابن ربی سے کہا کہ بھئی کسی طرح سے دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادیان عالم کے سب سے بڑے علماء ہیں سب کو دعوت دو, جو آئیں آ کے مناظرہ کریں امام رضا سے, تاکہ ایک بھی مناظرہ اگر یہ ہار گئے تو میں تمام شیعوں کے خلاف استعمال کروں گا اور انہیں واپس اپنا دین چھوڑنے پہ مجبور کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اس پہ بہت وقت لگے گا اور پیسہ. اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں, پیسہ بھی لگے گا, ہم لگائیں گے, اور وقت درکار ہے, چند مہینے ہیں. انہوں نے تیاری شروع کی. تو یہودیوں کے راس الجالوت کو خط لکھا, جسے آج چیف ریبائے کہا جاتا ہے, اور اسقف اعظم جو آرچ بشپ تھا, پوپ تھا اس زمانے میں, اسے بلایا. اور ہندوؤں کا سب سے بڑا جو پنڈت تھا اس کو اس زمانے میں, سادھوؤں کو, جو سابعی تھے, جو ستارہ پرست سے مجوسی, جتنے بھی ادیان تھے, سب کے بڑے بڑے علماء کو کہا اکیلے مت آئیے گا, کتابیں لے کے علماء کے ساتھ تیاری کر کے آئیے گا. جب سب آ گئے کہا کانوں کان ہمارے ولی عہد کو خبر نہ ہونے دینا, امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا, انہیں پتہ نہ چل جائے, کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں. جو تیاری کر کے بات کرے اسے ہم امام ہی نہیں مانتے. اگر بات پہنچ رہی ہو, ہم ایسے کو امام نہیں مانتے. میں جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر کسی کو گراں گزرے. ہم ایسے کو امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے پیچھے بوٹی نظر نہ آتی ہو. کس کا ہے نہ پوچھئے گا. ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا کتنی فوج آ رہی ہے, کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے, کتنے بھاگ جائیں گے. اللہ نے گرامی, ایک مرتبہ مامون نے کہا امام کو کانوں کان خبر نہ ہو. تیاری شروع ہو گئی, سارے علماء پہنچ گئے. ایک مرتبہ مامون نے سوال کیا آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ سب نے کہا تیاری تو ہے لیکن ہم عربی نہیں جانتے, ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ہمیں ایک واسطے کی ضرورت ہے جو ہمارا ترجمہ کرتے ہماری بات ان تک. کہیں گے یہ تو اور بھی اچھا ہے. جب وہ خود ہی مجھ سے کہیں گے نا مجھے انٹرپریٹر چاہیے, مجھے مترجم چاہیے, مجھے کوئی واسطہ چاہیے بیچ میں, تو بہت اچھا ہوگا. وہ کوئی ضرورت نہیں, پریشان مت ہوں. ابھی آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ ہاں. سب علماء کو الگ الگ ایک گروہ میں سب کھڑے ہو گئے, کتابیں لے کے کھڑے تھے. سب کی تیاری ہے, کہاں جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ. آیا وہ خادم جو امام کو بلانے کے لیے مامون کی طرف سے, جیسے ہی پہنچا تو امام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے. اچھا وہ خادم جو امام کی جاسوسی پہ لگایا گیا تھا نا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں, تو اس نے ہمیشہ دیکھا, واپس آنے کے بعد دل ہی دل میں وہ شیعہ ہو چکا تھا, تقیے میں چلا گیا تھا. تو اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے, کیا دیکھتے ہو؟ کہ جب بھی جاتا ہوں نا جاسوسی کے لیے تو میں نے صرف 3 ہی حالتوں میں دیکھا, یا نماز سے ہوتے ہیں, یا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. لگتا کہا کہ اور کیا دیکھا, کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے. جب نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نمازی صرف یہی ہے. روزہ خود گواہی دیتا ہے یہ روزے دار ہے, ذکر انہی کے لیے بنا ہے. تو ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا لاؤ ہمارے ولی عہد کو. اچھا وہ بیچارہ ہو تو گیا تھا اندر سے امام کا ماننے والا, لیکن اب پریشان کہ کس طرح سے بلاؤں. تازہ تازہ جو آدمی آتا ہے نا اس کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ. تو آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا. امام نے اسے مسکرا کے دیکھا, کب بلایا مجھے ہے, پریشان تو ہے. اس نے کہا مولا ایسی بات نہیں ہے, وہ وہاں مناظرے کے لیے تمام ادیان عالم کے سب سے بڑے بڑے علماء آ گئے ہیں. تو امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے؟ بس بھی ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تجھے اپنے مولا کے علم پہ شک ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ کوئی شک نہیں, لیکن مولا یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ بات ایسی گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے, جواب کچھ بنتا ہے. تو میں گھبرا یہ رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے وہ تو تیاریاں کر کے آئے ہیں. مولا نے کہا سن, چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا.
جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا. بس بے وقت نہیں رہا, دو جلدی جلدی مجھے دلیلیں پیش کرنا ہے. امام رضا علیہ السلام پہنچے, اب میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے آئے ہوں گے دربار میں. تو مامون نے ایک مرتبہ کہا خبردار کوئی امام کے لیے دروازہ نہ کھولے. وہ خود ولی عہد ہیں, کہ دروازہ وہ خود کھولیں گے. آپ کو پتا نا محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, کہ محل کے دروازوں کو وہ دھکیلیں, پردہ کوئی نہ ہٹائے, جبکہ سپاہی موجود تھے, کہ خبردار کوئی پردہ نہ ہٹائے. وہ خود چلتے ہوئے آئیں اور کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو. جب وہ مجھ سے آ کے سلام کر کے اجازت مانگیں گے میں بتاؤں گا انہیں کہاں بیٹھنا ہے. ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, امام چلے, امام نے ولایت کی قبا اوڑھی, امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی, عصمت کا امامہ سر پہ رکھا, تولا کی تسبیح لی, تبرہ کا ڈنڈا لیا. ایک مرتبہ امام چلے, جیسے ہی امام نے نالین سے بے تن کیے چلنے لگے تو میرا دل کہتا ہے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی, آسمان سر پہ سایہ کر رہا ہوگا. جب امام کائنات چلے ہوں گے تو ایک مرتبہ ہوا چلنے لگی, خود بخود دروازے کھلنے لگے, پردے سر پہ سایہ کرنے لگے, اور وہ تمام درباری جیسے کسی نے گربان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا ہو, سب کے سب تعظیماً کھڑے ہو گئے. وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا مامون, وہ خود بخود کھڑے ہو کے کہنے لگا فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے. فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے, آپ تشریف لائیے. مولا نے کہا نہیں, میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا, تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے, میرے لیے ممبر لگوا دیا جائے, ہم وارث ممبر ہیں. ایک مرتبہ امام کے لیے ممبر لگایا گیا, امام ممبر پہ تشریف لائے. مامون نے فوراً امام کو دیکھا کہ فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آئے تھے. یہ نہیں کہ میں نے دعوت دے کے بلایا ہے سازش کے تحت اور یہ سب بڑے بڑے دور سے پیسے لے کے آئے ہیں, کچھ نہیں کہا. کہ فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آ گئے تھے تو میں نے سوچا آپ ہی سے سوال پوچھ لے, میں کیا جواب دے پاؤں گا. مولا نے مسکرا کے مجمع کو دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ سب کے ذہنوں پہ امام ایسے مسلط ہوئے کہ سب پہ رعب طاری ہو گیا. جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کا آنا بتاتا ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھا, سب پہ ایک رعب طاری ہوا کہ ان کے چہرے پہ ہیبت و جلال, ان کا نور بتا رہا ہے یہ عام آدمی نہیں ہے. امام نے مجمع کو دیکھنا شروع کیا, کہ پہلے آپ لوگ سوال کریں گے یا پہلے میں سوال کروں. اب وہ اور زیادہ پریشان, کہ یہ اکیلا آدمی اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہے کہ آپ سوال پہلے کریں گے, میں پہلے اتنا ہی نہیں یقین ہے اپنے علم پہ. امام نے کہا آپ پہلے سوال کریں گے پہلے میں سوال کروں گا. تو جو عیسائی آرچ بشپ تھا, جو ان کا پوپ تھا, جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا, اس نے کہا ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں, آپ ہی کیوں نہیں ایک ایک سوال سب سے کر لیتے. امام نے کہا تو پھر میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اسی نے دعوت دی تھی. امام نے کہا پھر میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. کہا فرمائیے. امام نے کہا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیا مانتے ہو؟ کہا ہم مانتے ہیں وہ ابن اللہ تھے. ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا, سن آف گاڈ. وہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے. امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے بندے تھے, بس نماز روزے میں چور تھے. جیسے آپ خاموش ہو گئے نا, وہ سارا مجمع خاموشی میں چلا گیا کہ یہ امام نے کیا کہہ دیا. لیکن وہ عیسائی آرچ بشپ چیخنے لگا کہ کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا؟ وہ حضرت عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی میں کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا, رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا, آپ نے اسے کہہ دیا نماز روزے کے چور تھے. کہ دن میں دسترخوان نہیں لگا یعنی پوری زندگی روزے رکھے, رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا, وہ پوری رات تہجد پڑھتے تھے, آپ کہتے ہیں نماز روزہ نہیں کرتے تھے. امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو نماز روزہ کرتے تھے؟ مناظر ایسے ہی ہوتا ہے. امام نے کہا اچھا تو مانتے ہو تم نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا ہاں بے شک, جناب عیسیٰ نے پوری زندگی تہجد پڑھی, پوری زندگی نمازیں پڑھی, پوری زندگی روزے رکھے. امام نے کہا اچھا یہ بتا نماز روزہ کیا ہے؟ کہا نماز روزہ عبادت ہے. امام نے کہا پھر سن, جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے, ابن نہیں. جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. امام نے کہا وہ بندہ ہوتا ہے, بیٹا نہیں. امام نے کہا تیرا سوال. اس نے کہا میرے پاس کوئی سوال نہیں. آپ نے سوال چھوڑا ہی کہاں ہے, ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی. ہمارے پورے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ابھی آپ نے ثابت کر دیا نہیں ہے, کسی اور سے بات کر لیجئے. امام نے فوراً یہودیوں کا رخ کیا, کہا یہودیوں تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو, بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟
کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے. جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا, کہا قرآن کریم نے کہا کہ جناب موسیٰ نے 2 معجزات دکھائے. جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ید بیضا تھا, نور نکلتا تھا, ہاتھ میں عصا ہوتا تھا, زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا. کہا 2 معجزات قرآن کریم نے بتائے, تم بتاؤ تم کتنے معجزات مانتے ہو؟ کہا یہی 2 معجزات ہم بھی مانتے ہیں. امام نے کہا اگر بعد والے انبیاء کا میں دکھاؤں, انہوں نے تو اس سے بڑے بڑے معجزات دکھائے. جناب عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے کہا قم باذن ربک, مردہ زندہ کر دیا. ختمی مرتبت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. کہ بعد والے انبیاء نے تو اور بڑے بڑے معجزات دکھائے, تم کیوں نہیں مانتے؟ کہ لیکن وہ بعد والے انبیاء کے معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے اس لیے نہیں مانتے. امام نے کہا اچھا یہ بتا جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ جناب موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے ہیں؟ کہ نہیں خود تو میں نے نہیں دیکھے, میں اس زمانے میں نہیں تھا 4000 سال پہلے, لیکن مستند کتابوں میں وہ معجزات آئے. امام نے کہا اچھا اور اگر میں مستند کتابوں سے جناب عیسیٰ اور جناب ختمی مرتبت کے معجزات ثابت کر دوں تو مان لے گا؟ کہ مان لوں گا لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں, ہمارے نزدیک مستند ہو. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہا توریت. وہ جو یہودی راس الجالوت تھا نا, چیف رہبر, وہ ذرا دور کھڑا تھا. امام نے کہا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کون سی؟ اس نے کہا توریت. امام نے کہا ذرا مجمع کو بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے. توریت کھولو. اس نے توریت کھولی. امام نے کہا دائیں طرف کے صفحے سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. امام نے بھائی اب نعرے کا وقت نہیں رہا, کسی چیز کا وقت نہیں رہا. امام نے ایک مرتبہ عبرانی زبان کے اندر, عبرانی ہیبرو زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی. جیسے ہی امام نے تلاوت شروع کی, اس نے آدھا صفحہ سنا, فوراً توریت کو بند کیا. کہا رک جائیے, آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں, میں یہاں کھڑا ہوں, یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے فرمایا کہا کہ اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا؟ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ کہا ایھا الناس لوگوں, میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کی تلاوت بھی مجھ سے بہتر ہے, ان کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے. امام نے کہا تم نے کہا تھا نا تمہارے نزدیک مستند کتاب ہو, اب میں حوالہ دے رہا ہوں. بائبل 3 کتابوں کا نام ہے. جب کہتے ہیں نا بائبل تو توریت, اولڈ ٹیسٹمنٹ, سامز آف ڈیوڈ اینڈ دا نیو ٹیسٹمنٹ, تینوں مل کے بائبل بنتی ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ توریت ہے, سامز آف ڈیوڈ زبور ہے, اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل. بات واضح ہو گئی ہے؟ جن کو ابھی تک واضح نہیں ہوئی بات میں ریکارڈنگ سن لیجیے گا, میری رفتار بڑھتی رہے گی. عزیزان گرامی, امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت سے حوالہ دے رہا ہوں. کہ تمہاری کتاب ہے مانتے ہو؟ کہا ہاں. امام نے کہا حوالہ چاہیے نا ہمارے نبی کا, بعد والے انبیاء کا. کہا ذرا توریت کھولو. سورہ تمہاری کتاب کا سورہ حبقوق, اس نے فوراً سورہ کھولا جو ٹرومنی انگلش کے اندر. امام نے کہا وہاں پہ آیت نمبر 11 سے لے کے 19 تک میں تلاوت کرتا ہوں اور سنتے چلے جانا. اب سارا مجمع سن رہا ہے, مامون بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے, یہ توریت سے ثابت کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ امام نے بیان کرنا شروع کیا. امام نے کہا سنو, وَتَجَلَّ رَبُّكَ عربی میں موجود تھا. جب میں اس کے انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا نا کتاب کا, تو میں پریشان ہو رہا تھا. رات کے 12 بجے کے بعد کا وقت تھا کہ یہ 1200 سال پہلے امام رضا نے اس زمانے کی توریت سے حوالہ دیا. توریت زبور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا, تحریف کر دیا گیا, توجہ بدل دیا گیا. یہ آج بھی حوالہ موجود ہے یا نہیں؟ 2007 یا 8 کی بات ہے جب میں ترجمہ کر رہا تھا, میں فوراً آن لائن ہوا. اس زمانے میں وائی فائی ابھی دستیاب نہیں تھا. میں نے جا کے دیکھا gospel.com پہ کہ گیٹ وے ٹو بائبل, میں نے دیکھا کہ بھئی یہ موجود ہے یا نہیں عربی کی عبارت کو, کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں لکھا تھا. میں نے فوراً وہاں ٹائپ کیا تو آج موجودہ توریت میں امام کا حوالہ موجود تھا. میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا. ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جن کی نگاہیں دیکھ لیں توریت بدل جائے گی, لیکن تبدیل ہونے کے بعد بھی 1250 سال بعد جو حوالہ توریت میں رہے گا وہ حوالہ امام نے دیا. امام نے وہ حوالہ دیا. ایک مرتبہ امام نے کہا کھولو. اب وہاں پہ کہا وَتَجَلَّ, اب آپ کے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا. وحی کو نازل کیا, یور لارڈ سینٹ ہز مینیفیسٹیشن, انگریزی ترجمہ بھی وہاں پہ موجود ہے کہ آپ کے رب نے اپنے وحی کو نازل کیا. اللہ طور سینا, on Mount Sinai, طور سینا پہ. کہا یہ طور سینا پہ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ تو فوراً وہ راس الجالوت نے, یہودیوں کے سب سے بڑے عالم نے کہا جناب موسیٰ پہ, دنیا جانتی ہے جناب موسیٰ پہ وحی آئے. کہا مانتے ہو نا؟ کہا ہاں. کہا ذرا اگلی آیات کی تلاوت کرو. اور وَتَجَلَّ رَبُّكَ, اور تمہارا رب وحی نازل کرے گا علی جبل السعیر,
انگریزی میں تھا ماؤنٹ سائر کا جبل سعیر پہ، ماؤنٹ سائر پہ، جبل سعیر پہ، کوہ سعیر پہ وہی نازل کرے گا. کہا بتاؤ یہ کوہ سعیر پہ کس پہ وہی آئی؟ ایک مرتبہ یہودی عالم خاموش ہو گیا، کہا میں نہیں جانتا. امام نے کہا کتاب تمہاری ہے، سورہ تمہارا، آیت تمہاری کتاب کی، ذرا ایک مرتبہ تم سننا میں بتاتا ہوں. امام نے عیسائیوں کا رخ کیا، کہا اے عیسائیوں کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی؟ سارے عیسائیوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی. امام نے کہا یہودیو تم کہتے ہو مستند کتاب سے حوالہ دو تو مان لو گے، تمہاری کتاب میں تذکرہ ہے کہ بعد والے نبی پہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی. کہ تمہاری کتاب ہے، حوالہ جناب عیسیٰ کا ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کس نبی پہ. میں بتا رہا ہوں اور عیسائی بتا رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ وہاں وحی آئی. اب جیسے آپ میں سے بہت سے خاموش ہیں، سارے یہودی خاموش ہو گئے کہ کیا کیا جائے گا. عزیزان گرامی مجھے پتا ہے کہ آپ کے سب حضرات کی توجہ کی وجہ سے میری طرف توجہ ہے کہ اگلا جملہ کیا ہوگا. امام نے کہا سن، آیت نمبر 18 اور 19 میں لکھا وہ تجلی ربک علی جبل فاران، اور تمہارا رب جبل فاران پہ وہی نازل کرے گا. انگریزی میں نے ترجمہ دیکھا جبل فاران کا تو لکھا تھا ماؤنٹ پھیرن، ماؤنٹ پہ جبل فاران پہ. امام نے کہا جانتے ہو جبل فاران کہاں ہے؟ کہا ساری دنیا جانتی ہے، مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران. امام نے کہا اسی جبل فاران میں جو مکے کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے، ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہرا. پوری دنیا میں صرف ہمارے نبی نے کہا مجھ پہ غار ہرا میں وحی آئی تھی. کہا او یہودیو کتاب تمہاری ہے، حوالہ ہمارے نبی کا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا سن، آگے لکھا ہے کہ اسی آخری نبی کے بھی جناب موسیٰ کی طرح سے 12 اوصیاء ہوں گے. گھبرا گئے حضرات؟ اس آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے. فوراً اس نے کتاب کو بند کیا. کہ یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے؟ امام نے کہا سن، تو کہتا ہے نا کہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے، تو جو معجزہ کہے گا میں دکھا دوں گا. اس نے پلٹ کے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیسے. جب آپ ہماری کتاب کو ایسے جانتے ہیں مجھے پورا یقین ہے، اگر آپ کہیں گے تو آپ معجزہ دکھا دیں گے. امام نے کہا سن، وہ جو وہاں لکھا ہے نا آخری نبی کے 12 وصی ہوں گے، ان میں سے 8واں میں ہوں.